أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. محترم و مکرم قابل احترام سامعین احتشام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے حبیب کریم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین پاک کے تصدق سے سورہ نساء کی آیت نمبر 7 سے لے کر 10 تک کے حوالے سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ان کے والدین یا قریبی رشتہ دار چھوڑ جاتے ہیں مرنے کے بعد۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں سے حصہ ہے جو ان کے والدین یا قریبی رشتہ دار چھوڑ جاتے ہیں، خواہ وہ مقدار میں تھوڑا ہے یا مقدار میں زیادہ ہے۔ جیسے مردوں کا حصہ وراثت میں ہے، ایسے عورتوں کا بھی حصہ وراثت کے اندر ہے۔ قرآن مجید جس دور میں اترا تھا زمانہ جاہلیت میں، اور شاید اس کے مظاہر کسی نہ کسی شکل میں آج بھی موجود ہیں، کہ عورتوں کو وراثت سے محروم کر دیا جاتا، اور ایون یہ بھی روایات میں ملتا ہے کہ جو چھوٹی عمر کے بچے ہوتے تھے، ہاں وہ مذکر ہوتے یعنی بیٹیاں نہیں لڑکے بھی ہوتے، تو ان کو بھی محروم کر دیتے۔ ان کی ذہن میں منطق یہ تھی کہ یہ جو عورتیں ہیں یا بچے ہیں، یہ نہ تو گھوڑ سواری کرتے ہیں، نہ میدان جنگ میں جا کر جنگ لڑتے ہیں، نہ بھاگ دوڑ کرتے ہیں، مال غنیمت اکٹھا کرتے ہیں۔ چونکہ یہ کمانے والے نہیں ہیں، یہ ارننگ نہیں ہے، لہذا ان کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ انہی کے لیے ہے جو بھاگ دوڑ کرنے والے اور مرد میدان ہوتے ہیں۔ یہ ان کے ذہن میں یہ تصور ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارکہ کے اندر بھی واقعہ پیش آیا۔ ایک آدمی فوت ہو گیا، تو اس کے بیٹے بیٹیاں دونوں تھے، تو چچا نے جو مال وراثت تھا اس میں سے بھتیجی کو دینے سے انکار کر دیا اور کہا نہیں، یہ صرف لڑکوں کا حق ہے۔ تو وہ جو بیٹی تھی وہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئی اور آ کر بتایا کہ میرا چچا میرے باپ میں سے میرے لیے مال وراثت میں حصہ نہیں چھوڑ رہا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی یہ آیتیں اتاری کہ والدین یا رشتہ دار جو چھوڑ جائیں ان میں مردوں کا بھی حصہ ہے، اور والدین و قریبی رشتہ دار جو چھوڑ جائیں ان میں عورتوں کا بھی حصہ ہے، خواہ جائیداد تھوڑی ہے خواہ جائیداد زیادہ ہے۔ باقی حصوں کی تفصیل اپنی جگہ ہے کہ بہن بھائیوں کے اندر اللہ تعالیٰ جو لڑکے ہیں بھائی ہیں ان کو دوہرا دے رہا ہے، اور بہنوں کو اکہرا دے رہا ہے، ان کے مقابلے میں آدھا دے رہا ہے۔ یہ تقسیم رب کائنات کی اپنی طرف سے، اس کی اپنی حکمتیں ہیں، مگر اس بات کا انکار نہیں ہو سکتا کہ جس طرح مردوں کا حصہ ہے اسی طرح عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ اور قرآن مجید نے ایک اور مقام پر زمانہ جاہلیت میں، اور شاید میں پھر کہتا ہوں کہ زمانہ جاہلیت کے کچھ اثرات ذہنوں پر ابھی تک قائم اور باقی رہتے ہیں۔ بعض لوگ عورتوں کو مالکانہ حقوق دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ ان کو کیا پتا کسی چیز کا، ان کا حق ملکیت تسلیم نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا کہ جو مرد کماتے ہیں وہ اس کے مالک ہیں، اور جو عورتیں کماتی ہیں وہ ان کے مالک ہیں، یعنی عورتوں کو بھی اسی طرح مالکانہ حقوق حاصل ہیں جس طرح مردوں کو حاصل ہے۔ اگر کسی شعبے کے اندر کسی کو باپ کی طرف سے جائیداد ملتی ہے، یا کوئی آج کل کے زمانے کے اندر کوئی شعبہ زندگی کے اندر اپنی تگ و دو کے ذریعے، جیسے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت فرمایا کرتی تھی اپنے نمائندگان کے ذریعے، تو وہ جو کماتی تھی اس کے مالک ہوا کرتی تھی۔ تو مالکانہ حقوق جس طرح مردوں کو حاصل ہیں اسی طرح عورتوں کو بھی حاصل ہے۔
اس کے بعد فرمایا نصیبا مفروضا، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیے گئے حصے ہیں، یہ کسی مفتی، کسی عالم یا کسی اور کے انسانوں کے بنائے ہوئے حصے نہیں ہیں، یہ خالق کائنات نے اپنے بندوں کے لیے خود سے حصے مقرر فرما دیے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ فرمایا کہ جب تقسیم کا موقع ہو مال وراثت، بزرگ کوئی فوت ہو گئے، ان کا مال تقسیم ہونے کا موقع آیا، تو اگر وہاں پہ دیگر رشتہ دار آ جائیں جن کا ابروئے شرع وراثت میں حصہ نہیں ہے، کچھ تو وہ ہیں جن کا وراثت میں حصہ ہے، کچھ وہ ہیں جو دور پڑ جاتے ہیں، دور کا رشتہ، قریب کا جو رشتہ دار ہوتا ہے وہ دور کے رشتہ دار کو محروم کر دیتا ہے، جو قریبی ہوتے ہیں وہ زیادہ حقدار ہوتے ہیں۔ ایک رشتہ دار ہے مگر دور کا ہے، اس کا حصہ نہیں بن رہا، مگر موقع پر وہ بھی آ گیا، اور اگر وہ غریب ہے، فقیر ہے، کوئی مسکین ہے، مالی طور پہ کمزور ہے، یا اس کے علاوہ محلے کے کوئی یتیم آ گیا، مساکین آ گیا، خدا فرماتا ہے پھر جو ورثہ ہیں وہ اپنی رضامندی میں سے ان کو بھی حسب توفیق دے دیں۔ اچھی بات ہے، اگر کوئی آیا ہے اور مانگتا ہے تو دے دینا چاہیے۔ جب کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے یا عورت فوت ہو جاتی ہے، اس کے مرنے کے بعد مال کے حوالے سے 3-4 چیزیں قابل غور ہیں۔ پہلی بات تو ظاہر ہے اعتدال کے ساتھ تجہیز و تقسیم کا انتظام کیا جائے۔ وہ اگر پیچھے بچے چھوٹے ہیں، اگر ان کے پاس اپنا مال نہیں ہے اولاد کے پاس، تو اس میت کا جو چھوڑا ہوا مال ہے اس کے اندر سے بھی تجہیز و تقسیم کے اخراجات لیے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر میت کے ذمے کوئی قرض ہو، مقروض ہے اگر وہ کسی کا، تو اس کے حصوں کو ورثہ میں تقسیم کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ اس کے ذمے جو قرض ہے وہ مقروضوں کا قرض ادا کر دیا جائے، اس لیے کہ بڑے سے بڑا نیک آدمی بھی ہو اس کے بھی اللہ تعالیٰ بخشش و مغفرت اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر قرض کسی کے ذمے چھوڑ آیا ہے تو وہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا رہے گا، اس کی گرفت اپنی جگہ پر ہے۔ ایون شہید جس کی بخشش و مغفرت میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے لیے اللہ نے بشارتیں دی ہیں، قرض کے معاملے میں اس کے اوپر بھی پکڑ ہے اگر وہ چھوڑ آیا ہے۔ اور کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ لوگوں کے جنازے آئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امت کی تعلیم کے لیے پوچھا کرتے تھے کہ اس کے ذمے کسی کا قرضہ تو نہیں ہے؟ اگر کہتے تھے تو نہیں ہے تو سرکار خود نماز جنازہ پڑھا دیا کرتے تھے۔ اور کوئی ایک ایسی میت بھی لائی گئی، پوچھا کسی اس کے ذمے کسی کا قرضہ تو نہیں ہے؟ تو کسی نے کہا جی ہاں اس کے ذمے قرضہ ہے، تو سرکار نے فرمایا پھر تم اپنے بھائی کا جنازہ پڑھ لو۔ حضور نے جنازہ پڑھانے کا انکار کیا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ جو قرض ہے کسی کے ہاتھ میں لیا ہوا ہے، اس قرض کی ادائیگی کی ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ پھر ان لوگوں میں سے کسی نے کہا، غالباً حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ قرض کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، آپ مہربانی فرمائیں اس کا جنازہ پڑھا دیجیے، میں ذمہ داری لیتا ہوں، قرض میں دوں گا اس کا۔ تب سرکار نے اس کا جنازہ پڑھا۔ تو قرض کو ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کا جو حق باہر باندھا ہوا تھا اور وہ شروع میں ادا نہیں کیا گیا تھا، بعض اوقات ہوتا ہے کچھ حصہ پہلے ہوتا ہے، کچھ حصہ تھوڑا حصہ پہلے دے دیتے ہیں، بھاری رقم چھوڑ دیتے ہیں کہ اندر طلب ہوگی، اگر وہ فوت ہو گیا تو اس کی وراثت تقسیم نہیں ہوگی جب تک کہ عورت اس کا حق مہر نہیں دیا جائے۔ حق مہر بھی قرضہ ہی ہے اس کے ذمہ، وہ بھی تقسیم سے پہلے اس کے لیے اس کا نکالا جائے گا، عورت کے لیے حق مہر، اور بعد میں ورثہ میں تقسیم کیا جائے گا۔ پھر فرمایا وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، جو لوگ آئے ہوئے ہیں موقع پر، فقیر غریب لوگ، ان کو حسب توفیق دے دو، اور اگر نہیں دے سکتے ہو تو ان سے اچھے طریقے سے بات کر لو، کسی کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے، توہین کر کے اس کو جھڑکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، فرمایا وہ لوگ جو اپنے پیچھے اپنی چھوٹی چھوٹے بچے چھوڑ جاتے ہیں، انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ وہ لوگوں کے مال کو ضائع نہ کریں۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، انہیں چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں۔ یہ آیت کریمہ سمجھنے والی ہے۔ علماء کرام نے اس کے دو مفہوم بیان کیے۔ ایک مفہوم تو اس کا یہ بیان کیا ہے کہ کوئی آدمی کسی قریب المرگ بیمار آدمی کے پاس آتا ہے اور اس سے آ کر کہتا ہے کہ یار یہ بچوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے،
کل کو تمہارے لیے دعا خیر کریں یا نہ کریں، تم اپنی زندگی میں اپنے مال کو خیرات کر جاؤ، کوئی منصوبہ بنا جاؤ یا کوئی اور کام پہ پیسے لگا جاؤ، ان کا کوئی پتہ نہیں تمہارے بنے یا نہ بنے۔ تو اللہ پاک اس بات پہ ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ اگر تمہارے بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے اور تمہارے بچوں کو کوئی محروم کرنے کی کوشش کرتا، تمہیں کتنی تکلیف ہوتی اس بات۔ تم اس کے بچوں کو محروم کرنا چاہ رہے ہو کہ وہ باپ اپنے بچوں کے لیے نہ چھوڑے اور دوسرے کام پہ لگا کے چلا جائے۔ اور وہ جو میت کے مرنے کے بعد جو مال کی چوتھی قسم بھی تھی، وہ یہ ہے کہ اگر وہ وصیت کر جاتا ہے تو شریعت اسلامیہ یہ کہتی ہے کہ وصیت میت مرنے والے کے کل مال میں سے صرف 1/3 میں جاری ہو سکتی ہے، صرف 1/3۔ کوئی آدمی لاکھ روپے چھوڑ کے مرا ہے تو زیادہ سے زیادہ 33,000 روپے کی وصیت وہ کر سکتا ہے کہ کسی نیک کام میں فلاں جگہ دے دو، فلاں جگہ دے دو۔ اگر وہ اس سے اوپر کا کہتا ہے تو اگرو شریعت و قانون اس پہ عمل درآمد نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ ورثہ کا حق ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ڈرا رہا ہے کہ تم لوگ اس مریض کے پاس، بیمار کے پاس جا کے بیٹھ گئے ہو کہ اپنا مال فلاں مدرسے کو دے دو یا فلاں جگہ دے دو، فلاں جگہ دے دو۔ ذرا خدا کا خوف کرو، تمہارے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے اور تم اگر مرنے کے وقت کے قریب ہوتے تمہیں کتنا پریشانی ہوتی کہ یار میں جا رہا ہوں، پیچھے میرے بچوں کو کیا بنے گا، تو تم اس کے بچوں کو محروم نہ۔ ایک بات تو علماء نے یہ بیان کی، اور دوسرا اس کا معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ چونکہ یتیموں کا پس منظر چل رہا ہے پچھلی آیات میں بھی اور اگلی آیات میں بھی، تو وہ جو پیچھے اللہ نے فرمایا تھا کہ جب یتیم بڑے ہونے لگے تو ان کے مال کو جلدی جلدی ہڑپ نہ کر جاؤ کہ بڑے ہو کے مطالبہ کریں گے، اسی طرح فرمایا کہ اگر ان کا کوئی بزرگ چھوڑ گیا مال مرنے والا اور تم اس کے ولی تھے تو اس کے مال کا پورا خیال رکھو، اس کے مال کو ضائع نہ کرو۔ اپنی ذات سے سوچو کہ اگر یہ وقت تم پر آ جاتا کہ موت تمہاری آ جاتی اور تمہارے بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے، کوئی ان کا مال کھا جاتا، تمہیں کتنی تکلیف ہوتی۔ تو تم بھی ان یتیم بچوں کے حق کا خیال رکھو اور ان کے مال کی حفاظت کرو۔ اور آخری آیت کریمہ جس میں بات ختم کرتے ہیں، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، بے شک وہ لوگ جو ظلماً یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے ظلماً اس لیے بولا، ایک تو یہ ہے کہ اگر وہ جو یتیم بچوں کا جو ولی ہے اگر وہ خود غریب اور فقیر ہے اور ان کے مال کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے تو بطور رواجن ایک جس طرح ورکر تنخواہ لے سکتا ہے تو وہ بھی اس میں سے اپنے لیے لے سکتا ہے، وہ تو اس کا جائز حق ہے۔ لیکن اگر ظلمن کھاتا ہے تو فرمایا انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ مال نہیں کھا رہا، اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھر رہا۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور وہ ان قریب جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے کلام پاک کو پڑھنے، سمجھنے، اس کے تقاضوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔